دوستوں آخر بلی کے پیٹ سے ایسا کیا نکلا جس کو دیکھ کر گاؤں کے سارے لوگ اور جو وہاں موجود تھے سب کے سب حیران اور پریشان ہو گئے اور سب سوچنے پر مجبور ہو گئے اور کس طرح سے ان لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور ہاں دوستوں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسی طرح سے ہم پیاری پیاری سی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ تو آئیے دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بہت ہی غریب آدمی کا ہے جس کے 4 بچے تھے اور بیوی ہر وقت اسے لان تان کرتی رہتی تھی اور غریبی کا رونا روتی رہتی تھی۔ وہ شخص محنت مزدوری کرتا، روز صبح کام کے لیے جایا کرتا تھا، کبھی مزدوری مل جاتی اور کبھی اسے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑتا تھا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن فاقوں کی نوبت آن پڑتی، مگر وہ شخص ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے والا تھا، بہت صابر تھا، بیوی کی ساری کڑوی باتیں صبر کے ساتھ برداشت کر لیتا تھا، 5 وقت کا نمازی پرہیزگار تھا، اور جب اس کی بیوی اسے ہمیشہ برا بھلا کہتی اور غربت کا رونا روتی تو وہ ہمیشہ اسے سمجھاتا تھا کہ ایسا مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو اور ناشکری مت کیا کرو، اللہ پر توکل کرو، صبر کرو، اور وہ ایک نہ ایک دن ضرور ہماری سنے گا اور ہمیں اتنا دے گا کہ سنبھالنا بھی مشکل پڑ جائے گا۔ لیکن اس عورت کے کان پر کبھی بھی جوں تک نہیں رینگتی تھی اور وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑاتی رہتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ دوستوں وہ بارشوں کے دن تھے اور 2 دن سے اسے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ روز شام کو وہ گھر خالی ہاتھ لوٹ آتا اور گھر میں کھانے کو جو تھوڑا بہت ہوتا اس سے بچوں کا گزارا ہوتا اور خود میاں بیوی کو بھوکا سونا پڑتا۔ اس رات اس کی بیوی نے انتہا کر دی اور اس کو اس قدر جلی کڑی سنائی کہ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بستر پر پڑے رونے لگا۔ روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ تو ہی بس میری مدد کر سکتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ صبح فجر کے وقت تک وہ سو نہ پایا، اٹھا، فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کام ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اس دن تیز بارش تھی۔ وہ چوراہے میں ایک چھتری کے نیچے کھڑا تھا کہ اس کو کوئی کام مل گیا۔ کسی کے گھر رنگ و روگن ہو رہا تھا تو ان کو مزدور چاہیے تھا۔ خیر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آج اس کو مزدوری نہ ملتی تو بچوں کے کھانے کو بھی گھر میں کچھ نہیں تھا، اس کے بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑتا۔ شام کو وہ مزدوری لے کر گھر کی طرف جانے لگا۔ اس دن بہت تیز طوفان تھا اور بارش بھی تیز تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن وہ اطمینان تھا کہ آج اس کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں گے۔ دل ہی دل میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کو درخت کے نیچے ایک بلی دکھائی دی جو بارش سے بچنے کی خاطر درخت کے نیچے تھی۔ اس نے غور کیا تو وہ اس کو کافی بیمار لگی۔ وہ اس کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس بلی کا پیٹ کافی پھولا ہوا تھا اور وہ تقریباً ایسی تھی جیسے مرنے ہی والی ہو۔ اس نے اس کو چیک کیا کہ کیا وجہ ہے، اس کا پیٹ اس طرح سے کیوں پھولا ہوا ہے۔ دوستوں وہ ایک رحم دل شخص تھا۔ اتنی تیز بارش میں یہ بیچاری بلی، اس نے بلی کو پیار سے ہاتھوں میں اٹھایا اور گھر لے آیا۔ بلی کو دیکھ کر بچے بلی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، مگر اس کی بیوی اس پر چلانے لگی کہ پہلے ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تم ایک بیمار بلی لے آئے ہو، نہ جانے اس کو کیا بیماری ہے، کم سے کم بچوں کا ہی سوچ لیا ہوتا، اس کی وجہ سے بچے بیمار ہو سکتے ہیں، پھر تم بچوں کا علاج کہاں سے کرو گے، تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی ہے، اٹھاؤ اس کو اور باہر پھینک دو۔ وہ بیوی کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا کچھ تو خدا کا خوف کرو، یہ بے زبان معصوم جانور ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو کیا بیماری ہو گئی ہے، اس کا پیٹ اتنا کیوں پھولا ہوا ہے، یہ باہر بارش میں بیچاری مر جائے گی، بارش رک جائے تو میں اس کو باہر چھوڑ دوں گا، مگر ابھی اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کی بیوی مسلسل بڑبڑاتی رہی۔ اس شخص نے بلی کے آگے دودھ رکھا جس سے بلی
پی نہیں رہی تھی تو اس نے چمچ سے اس کے منہ میں کچھ دودھ مشکل سے ڈالا۔ اس کی بیوی نے بچوں کو منع کیا کہ وہ بلی کے قریب نہ بیٹھیں، مگر بچے بھلا کب باز آیا کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد بلی نے الٹیاں کرنا شروع کر دی۔ عورت کا پارا اور ہائی ہو گیا، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور اپنے شوہر کو کوس رہی تھی کہ یہ کیا گند مچا رکھی ہے اور اس کا گند کون صاف کرے گا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کیا کریں، مگر بچے چلانے لگے۔ اس نے جا کر دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے بچے چلا رہے ہیں۔ بچوں نے انگلی کے اشارے سے بلی کی ہوئی الٹی کی طرف اس کا دھیان کرتے ہوئے بتایا کہ کوئی چیز ہے جو چمک رہی ہے۔ اس نے غور کیا تو اس کو بڑی موتی نما چمکدار ایک پتھر دکھائی دیا۔ اس نے اس کو اٹھایا اور دھویا اور دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ گیا کہ پورے کمرے میں اس پتھر کی روشنی بکھرنے لگی۔ وہ یا تو کوئی ہیرا تھا یا پھر کوئی چمکدار پتھر تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ آخر یہ کیا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں اتنا ضرور آ رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے قیمتی چیز ہے۔ شاید بلی نے اس کو نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں گیس بن گئی تھی اور اس کا پیٹ پھول گیا تھا۔ اس کو اگل کر بلی کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص نے خوش ہو کر اپنی بیوی کو وہ پتھر دکھا دیا، مگر وہ مسلسل کڑوا ہی بول رہی تھی۔ اس نے پتھر دیکھ کر کہا کہ ہم جیسے لوگوں کی قسمت ایسی نہیں ہوتی کہ بلی کی الٹی میں تمہیں کوئی ہیرا مل جائے۔ اٹھاؤ اس بلی کو اور اس پتھر سمیت باہر پھینک دو۔ سارے گھر میں اس کی الٹی کی ہوئی بدبو پھیل چکی ہے۔ تم نے کون سا مجھے ملازمت رکھا ہے جو اس کی الٹیاں صاف کروں گا؟ اس شخص نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ مشکل میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو باہر چھوڑ دوں گا۔ بہرحال بڑی مشکل سے اس نے بیوی کو سمجھایا۔ وہ اکیلا بیٹھا سوچتا رہا۔ دوسری طرف حسب معمول بیوی کی باتوں سے دل برداشتہ بھی ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی ہو تو اس پتھر کو صبح جوہری کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا، کیا پتا قسمت بدل جائے۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر یہی کام کیا۔ شہر کے سب سے بڑے جویلری شاپ پر آیا اور انہیں پتھر دکھا دیا۔ جویلری شاپ کا مالک وہ پتھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ تو بیچارہ شخص اس نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ اسے بلی کے پیٹ میں سے ملا ہے۔ وہ دکاندار اس کی بات سن کر ہنسنے لگا کہ میاں کیوں مذاق کرتے ہو، ایسا بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس نے اسے بتایا کہ اس ہیرے کی قیمت کروڑوں روپے کی ہے اور اس دکاندار نے 5 کروڑ میں اس سے وہ ہیرا خرید لیا۔ اس شخص کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ یہ پتھر قیمتی ہے، مگر اس قدر قیمتی ہے کہ ایک ہی پل میں اس کو لکھ پتی بھی نہیں بلکہ سیدھا کروڑ پتی بنا دے گا۔ یہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکر کے سجدے بجا لانا چاہتا تھا۔ وہ رقم لے کر سیدھا گھر آ گیا اور جب اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور رقم دکھائی تو اس کی بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ بولا کہ میں کہتا تھا نا کہ صبر کرو، میرا اللہ بہت رحیم ہے، وہ ضرور میری سنے گا اور یہ وہ صلہ ہے جو میں نے اس معصوم بلی کی خدمت کر کے حاصل کیا ہے۔ خدا را تم بھی کچھ عقل کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ وہ عورت رونے لگی اور روتے روتے اللہ سے معافی مانگنے لگی اور اس کا شکر ادا کرنے لگی کہ بے شک وہ کسی بھی ذریعے سے نواز سکتا ہے۔ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ اس کی کیسے مدد فرما دیتا ہے۔ اگلے روز وہ شخص بلی کے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور بلی کا علاج کروایا اور بلی کچھ دن میں صحت یاب ہو گئی اور بلی اس کے گھر پر ہی ایک فرد بن گئی۔ اس کے بچے بلی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ
کھیلا کرتی تھی، ان کے پاؤں پر لیٹتی تھی اور اس شخص کی تو ہمیشہ پیروں میں ہی بیٹھی رہتی تھی، جیسے اس شخص کو پہچانتی ہو اور اس کے احسان مند ہو۔ بے شک دوستوں، جانور پیار اور احسان کا احساس رکھتا ہے، بس یہ انسان ہی ہے جو غافل رہتا ہے اور کسی کے ساتھ احساس بھی نہیں کرتا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔